کیونکہ 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو اندر بند کر دیا تھا اور آج انہوں نے اپنا بتایا کہ ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4 اکتوبر کو عمران خان نے احتجاج کال کیا تھا ڈی چوک میں، اور 3 اکتوبر سے انہوں نے عمران خان کو بالکل اس فسطائیت میں رکھا ہے. اتنا انہوں نے ظلم کیا ہے کہ جو نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے. اول تو یہاں پہ قانون کا یہاں پہ کوئی حساب ہی نہیں ہے، یہاں کوئی قانون کے اوپر کوئی چیز کی ہی نہیں جا رہی. ان کو کمرے میں بند کر دیا. ان کو 5-6 دن تو ان کی نہ بتی تھی، نہ ان کو کمرہ سیل کھولا گیا. اور ہم خود جیل کاٹ کے ہیں. یقین کریں اگر آپ اس کمرے میں بند ہو جائیں، وہ چکی کا کمرہ جو ان کا ہے 6x10 کا، اس کے اندر ان کو بند کر دیا. نہ بجلی تھی، نہ کوئی اخبار تھا، ان کو کوئی انفارمیشن نہیں دی جا رہی تھی، نہ ان کو پتا تھا باہر کیا ہو رہا ہے، نہ کسی کو ملاقات کی اجازت تھی، نہ لائرز کو، نہ فیملی کو. اور ان کا کھانا پتہ نہیں ان کو کیا دیا گیا جو ان کو پھر الٹیاں آئی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. کسی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا، جیل والوں نے ہماری فیملی کو انفارم نہیں کیا، ان کے لائرز کو انفارم نہیں کیا. اس کے بعد ان کی جو سائیکل تھی جس پہ وہ ورزش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں. اسے ان کی ٹانگ میں ابھی ایسی ان کی کیفیت ہے کہ ان کو ورزش کی بڑی یہ میڈیکلی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ سائیکل ہے ان کے پاس جم کی. وہ انہوں نے 3 ہفتے کے بعد 3 ہفتے نہ ان کو جم کی سائیکل دی، اور کوئی 10 دن کے بعد ان کو 1.5 گھنٹے کے لیے باہر اجازت ہوتی تھی اس سیل میں سے نکلنے کی. حالانکہ پاکستان کا قانون جو ہے، جیل کا قانون جو ہے، اس میں جو سزائے موت کے قیدی بھی ہیں ان کو بھی اجازت ہے کہ 12 گھنٹے وہ اندر رہیں گے اور 12 گھنٹے ان کو باہر پھرنے کی اجازت ہے. اور یہ اگر عمران خان کے ساتھ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ خود خوف میں ہے کہ عمران خان کچھ کہہ نہ دیں کسی کو. لیکن یہ بتائیں جب کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے ان کی سائیکل کیوں لے لی گئی، ان کا کھانا کیوں بند کر دیا گیا؟ ان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے تھے؟ کیا وہ عمران خان کو جیل میں مار دینا چاہتے تھے یا ان کو وہاں جیل میں ختم کرنا چاہتے تھے؟ پھر یہ کہتے کہ جی ان کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا. آپ یہ بھول جائیں کہ ہم اس چیز کے اوپر چپ بیٹھے رہیں گے. ہمیں انہوں نے جیل میں ڈالا، ہمارے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کیا لگایا انہوں نے کہ شاید ہم گھریلو خاتون ہیں، شاید ہم اپنے کچن میں اپنے باورچی خانے میں بم تیار کر رہے تھے اسمبلی اڑانے کے لیے. اگر کوئی اور دفعات لگانی تھی کم سے کم بھینس کی لگا دیتے. پرانے زمانے میں تو بھینس ہوتی تھی، یہ بم کدھر سے آ گئے؟ آپ یاد رکھیں جو ہماری نیشنل اسمبلی ہے وہ کون سا وہ ایوان کیا ہے؟ وہ لوگوں کا ایوان ہے. وہاں پہ لوگوں کے نمائندے بیٹھتے ہیں. اس کے اوپر حملہ کس نے کیا تھا؟ رات کو لوگوں کے نمائندوں کو کون اٹھا کے لے کے گیا تھا؟ وہ ہم نے حملہ کیا تھا. ہم تو 2 خاتون اکیلی ایک فٹ پاتھ پہ 5:30 بجے کھڑی تھیں اور انہوں نے ہمیں اریسٹ کیا، خالی ہاتھ تھیں. انہوں نے کہا جی ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا اور یہ پتہ نہیں کیا لوگوں کو اکسا رہی ہوں گی. خالی ہاتھ وہ ویڈیو کے اوپر بھی آیا ہوگا کیونکہ کوئی بی لاگر ماشاءاللہ آپ کا کوئی بھائی ہوگا جو ہمارا انٹرویو لے رہا تھا. آپ ہمیں اریسٹ کر کے لے گئے، ہمیں بھی بند کر دیا. وہ یہی جو ان کے ڈیتھ سیلز ہوتے ہیں، نہ کوئی کمیونیکیشن کی کسی کو اجازت تھی، نہ ہمارے سے کوئی بات کر سکتا تھا. لیکن وہاں پہ بھی میری بہن اور میں یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارا بھائی اور کئی 100 اور قیدی کس قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے آگے تو پھر ایک چھوٹا برانڈا تھا اور ایک چھوٹا سا صحن تھا کہ وہ کس طرح گزار رہے ہوں گے. وہ تو ایک گلی میں واک کرتے ہیں، ان کے آگے تو باہر کوئی روشنی بھی نہیں نظر آتی، اور وہ 7 سال سے اس حالت میں ہیں. اور وہ کتنے مضبوط ہیں ماشاءاللہ. ہم ان کو دیکھ کے اتنا انسپائر ہوتے ہیں کہ انہوں کا کتنا ہمت اور حوصلہ ہے، اور وہ انہوں نے کس طرح ابھی کیا پیغام بھیجا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر میرے خیال میں کوئی 9-10 اور FIR ہیں، کوئی اٹک کی بھی ہے اور پتہ نہیں اور کوئی پنڈی کی بھی اور حسن عبدال کہاں کی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم جہاں جیل سے نکل رہے تھے تو اسلام آباد پولیس وہاں موجود تھی ہمیں اٹھانے کے لیے.
पता नहीं इन्होंने किस तरह फैसला किया कि शायद 2-3 दिन के लिए हमें छोड़ दिया है, इसलिए क्या पता हमें दोबारा अरेस्ट कर ले। और उन्होंने हमें यही एक किस्म की वार्निंग ही आई है कि अगर आप 10-15 दिन चुप ना रहे तो हम आपको दोबारा उठा लेंगे, आपके ऊपर हमारे पास केसेस हैं, हम आपको उठा लेंगे। तो क्या पता ये मेरी आखिरी आपके साथ बात हो, इसके बाद हम फिर शायद जेल चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है, आखिरी जो उनका पैगाम का हिस्सा था वो बता देती हूँ। उन्होंने कहा देख लें कि आपने अंग्रेज जो जब था अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता था जब वो हिंदुस्तान के ऊपर काबिज थे, लेकिन हिंदुस्तान में इजाज़त नहीं थी कि आप यहाँ पे एहतजाज कर सकें। लग यही रहा है कि जो अंग्रेज़ों के ही कानून के तहत लग ये रहा है कि हम भी किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं कि हमें अपने मुल्क में अपने हक के लिए खड़े होने की इजाज़त नहीं है। तो आप लोग फैसला करें कि आपने चूंटों की तरह इस ज़मीन पे रेंगना है। आपको डरा रहे हैं, हमें डरा रहे हैं, ये डर के खौफ आपके अंदर फैला रहे हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं। जो जुल्म कर जालिम होता है वो खुद डरा हुआ होता है। आपने उस जुल्म को बर्दाश्त करना है या आपने अपने हक के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। ये उनके आखिरी अल्फाज थे, ये पैगाम था, मैंने आपको उनका पैगाम दे दिया। हम उनको देख के इतना इंस्पायर होते हैं कि उनका कितना हिम्मत और हौसला है और वो उन्होंने किस तरह पैगाम, अभी क्या पैगाम भेजा है। आपको ये भी बताती चलूं कि हमें पैगाम आ रहे हैं कि आपके ऊपर मेरे ख्याल में कोई 9-10 और FIR हैं, कोई अटक की भी है और पता नहीं और कहीं पिंडी की भी और हसन अब्दल कहाँ की हैं। और आपको पता है कि जब हम जेल से निकल रहे थे तो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ मौजूद थी हमें उठाने के लिए। पता नहीं इन्होंने किस तरह फैसला किया कि शायद 2-3 दिन के लिए हमें छोड़ दिया है, इसलिए क्या पता हमें दोबारा अरेस्ट कर ले। और उन्होंने हमें यही एक किस्म की वार्निंग ही आई है कि अगर आप 10-15 दिन चुप ना रहे तो हम आपको दोबारा उठा लेंगे, आपके ऊपर हमारे पास केसेस हैं, हम आपको उठा लेंगे। तो क्या पता ये मेरी आखिरी आपके साथ बात हो, इसके बाद हम फिर शायद जेल चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने ये कहा है, आखिरी जो उनका पैगाम का हिस्सा था वो बता देती हूँ। उन्होंने कहा देख लें कि आपने अंग्रेज जो जब था अपने मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता था जब वो हिंदुस्तान के ऊपर काबिज थे, लेकिन हिंदुस्तान में इजाज़त नहीं थी कि आप यहाँ पे एहतजाज कर सकें। लग यही रहा है कि जो अंग्रेज़ों के ही कानून के तहत लग ये रहा है कि हम भी किसी कॉलोनी का हिस्सा हैं कि हमें अपने मुल्क में अपने हक के लिए खड़े होने की इजाज़त नहीं है।